میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے جماعت میں سجدہ آیات تلاوت کی مگر سجدہ کرنا بھول گئے، تو کیا ہر شخص نماز کے بعد سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، بس وہ سجدہ بھول گئے تو بس بھول گئے۔ بھول گئے۔ اچھا ویسے مفتی صاحب اب یہ سوال کیونکہ یہ آیا ہے، امام صاحب کو بھی سجدے والی آیات تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے یہاں دونوں باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ امام صاحب جب سجدے والی آیت تلاوت کریں ہاں تو اہتمام کریں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں سجدے والی آیت کی تلاوت بالکل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک، تو تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ اچھا ہونی چاہیے، جیسے الف لام میم سجدہ فجر میں پڑھنا مسنون ہے، ہاں لیکن اس کا طریقہ یہ کہ چونکہ عام لوگ نہیں جانتے تو اعلان کریں وہ کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے جی یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، ٹھیک، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کروں۔ لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بالکل اچانک تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت میں آ جانا، تو بسا اوقات اس سے لوگوں کو نا، چونکہ لوگ تو حافظ نہیں ہیں ہمارے یہاں، کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس وجہ سے ہمارے یہاں حضرات یہ کہتے تھے کہ جب جماعت ہو، بڑی جماعت ہو خصوصاً، تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، الجھ جائیں۔ جی اب آپ سجدے میں چلے گئے تو کچھ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ سجدہ جی، رکوع ہے، ایون تراویحوں میں تراویحوں میں۔ جب سجدہ اچانک آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آتی تھوڑی سی، مجھے اب جب نمازیں پڑھاتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جب تم سجدے میں جاؤ ہاں تو اللہ اکبر لمبا کہو۔ جی وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہاں کہ ایک سامع کو پیچھے کھڑا ہے، اس کو ایک صوتی تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک لمبا انتقال، یعنی لمبے تو منتقل ہو رہے ہیں۔ جس وہ کہتے تھے چھوٹا اللہ جس اکبر نہیں کہو۔ طرح عید کی نماز میں جو اضافی تکبیریں ہیں جی تو تیسری تکبیر یا چھٹی تکبیر جو ہوتی اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیش نظر وہ کہتے تھے کہ نماز پڑھانا یا نماز کے اندر امامت کرنا، تو کہتے تھے بڑا ایک نفسیاتی طور پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی ہاں، کہ آپ نے تلاوت کیسی کرنی ہے، طویل کرنی ہے، کم کرنی ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، نہیں سبحان کرنا، اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ اکبر کیسے کہنا ہے، کیسے نہیں کہنا۔